الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ایک قصے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل حدیثوں میں اور تفسیروں میں یہ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شہر سمندر کے کنارے آباد تھا۔ ان کا گزر بسر سمندری شکار پر تھا، مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر اپنا روزگار حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہودیوں میں ہفتے کا دن عبادت کا دن ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں میں نصارہ میں اتوار کا دن ہے، مسلمانوں میں جمعے کا دن ہے، تو یہودیوں میں ہفتے کا دن مقدس تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں منع کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، باقی 6 دن تم روزگار اور شکار کرو، باقی جو ہفتے کا دن ہے وہ عبادت کا دن ہے، اس دن شکار نہ کرو۔ یہ لوگ کچھ وقت تک تو رکے رہے، آخر کچھ وقت کے بعد جو ہے تو کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ ہفتے کے دن سمندر کنارے جگہیں بنا کر یا جال لگا کر چھوڑ دیتے، اس میں مچھلیاں آ جاتی، اور پھر اتوار کے دن وہ نکالتے۔ تو ایسے کرتے کرتے بہت سے لوگوں نے یہ شروع کیا کہ ہفتے کے دن کو جمع کرتے، جال وغیرہ لگاتے یا کنڈا وغیرہ لگا کر کوئی طریقہ اختیار کر کے مچھلیوں کو الگ کرتے، جب اتوار کا دن ہوتا تو آسانی سے ان کو پکڑ لیتے۔ اللہ کے نبی نے یا نبی کے نمائندوں نے ان کو منع کیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ آخرکار کچھ لوگ ایسے بھی ظالم ہو گئے، باقاعدہ ہفتے کے روز ہی مچھلیاں پکڑنے لگے، شکار کرنے لگے۔ کیا ہوتا ہے، ہم روز شکار کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، ہفتے کے دن کیوں نہ کریں؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے جو ہے تو ان پر ایک عذاب لایا۔ عذاب لانے سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تم اپنا کام کرو، یہ ہماری روزی ہے، ہمارا دھندا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جنہوں نے منع کیا تھا پھر ان کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ بالکل الگ ہو گئے، ان سے کہنے لگے یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ ان سے بالکل جدا ہو گئے۔ اور دوسرے منع کرنے والے، ناپسند کرنے والے گروہ نے کیا کیا کہ ان سے جدا نہیں ہوئے اور ان کے ساتھ رہے، وہی میل جول، وہی لینا دینا، وہی دوستی، وہی تعلق۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے کیا کیا کہ ایک دفعہ راتوں رات ان سب کو بندر بنا دیا۔ اب جب جو دوسرے لوگ تھے جو الگ ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا آج ان کی ہلچل نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، بازاروں میں لوگ نہیں ہے، کیا ہوا؟ جب آ کر دیکھا تو یہاں معاملہ ہی الٹا ہے، یہ بندر بن گئے تھے، یہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کیا اور البتہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے تم میں سے ہفتے والے دن، یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو شکار ممنوع تھا اس ہفتے کے دن شکار کرنے لگے،
یا ہیلا کر کے ہفتے کے دن پھنساتے، اتوار کے دن نکالتے، تو انہوں نے جو ہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے حکم دیا ان کو کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ بندر بن گئے، جو بوڑھے لوگ تھے بوڑھے بندر ہو گئے، جو جوان لوگ تھے جوان بندر ہو گئے، جو بچے تھے بندر کے بچے بن گئے، اسی طرح عورتیں مادہ بندریاں بن گئیں۔ تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے ان سب کو عذاب دیا۔ اب جو جدا ہو گئے تھے ان کو تو اللہ رب ذوالجلال نے اس عذاب سے بچایا، وہ انسان ہی رہے۔ باقی جو ناپسند کرتے تھے یا منع کرتے تھے اس کے باوجود بھی ان گناہ گاروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ رہے، ان سے جدا نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو ان کے ساتھ بھی بندر بنا دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں تو اللہ نے ان کو عذاب دیا کو، لیکن آخرت کے عذاب سے یہ بچیں گے۔ اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ اپنے وقت پر مر گئے اور جو ہے تو ان کی نسل آگے نہیں چلی اور وہ ختم ہو گئے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ان لوگوں کو بندر بنا کر، مار کر، سزا دے کر میں نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا کہ لوگ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں، ان واقعات سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اور جو ادھر موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے۔ اور جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک قسم کی نصیحت ہے کہ وہ ان چیزوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھو کہیں کوئی بھی گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے، اگر لوگ ان سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں، لیکن جو جدا نہیں ہوتے، اگرچہ وہ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن دنیاوی عذاب میں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔